تو دوسری بات یہ ہے اللہ نے کیا فرمایا, وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر کیا کر دو, الگ کر, تھوڑے دن روٹھو. پھر بھی بات نہیں بنتی تو اعتدال سے وَضْرِبُوهُنَّ, ان پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. یہ ہاتھ اٹھانے کا اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر وہ طلاق کی طرف جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو طلاق سے پہلے اللہ نے ایک آپشن یہ بھی رکھا کہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی, اور سب عورتوں پہ ایسا نہیں ہوتا, بعض عورتیں بعض ایسے خاندان سے آئی ہوتی ہیں کہ وہ پٹی ہوتی ہیں. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا, بہت نوازا اس کو, بہت کھلایا پلایا, ہر خواہش پوری کر رہا ہے اس کی, لیکن بیگم کا ہر وقت موڈ ہی آف. بڑا پریشان ہو گیا یار, یہ کیا چکر ہے یار, چاہتی کیا ہے. تعویذ گنڈے بھی کر لیے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. جب بات کرو الٹا جواب. اس نے کہا یار شاید ابھی میں نے عمرہ نہیں کرایا اس کو, چلو عمرے پہ لے گیا, حج کرا دیا, تبلیغ میں لے گیا اپنے ساتھ, پھر وہ جناب آؤٹنگ کے لیے لے گیا, چلو بھائی ہنی مون نہیں منایا صحیح طریقے سے, دوبارہ منا لیتے ہیں. سارے کام کر کے دیکھ لیے. سنا ہوا تھا اس نے علماء سے کہ مرد کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, غیرت کے خلاف ہے, اور اونچی آواز سے بات نہیں کرتا. نبی کے اخلاق بھی سن رکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی. چلتا رہا, لیکن سارے حربے استعمال کر کے دیکھ لیے, بیگم صاحبہ تمیز سے بات نہیں کر. ایک دن غصے میں آیا اور پھٹا اور اٹھا کے بیگم کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے دھنائی لگا دی. کیا مذاق ہے یار, یہ بوکھلا جاتا ہے نا انسان. دھنائی لگائی ہے طبیعت سے, وہ رونے چیخنے لگی. اس کے بعد جناب وہ تھوڑی دیر گزری ہے, مسکرا کے بات کر رہی ہے, بہت اچھے اخلاق. بڑا پریشان ہوا یار, آج تو میرا خیال تھا کہ یہ جلا دے گی مجھے, گلا دبا دے گی, آج تو میں نے اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا. تو اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ یار یہ چکر کیا. اس نے کہا کہ اصل میں یہ جس گھر میں رہی ہے نا, بچپن سے پٹتی آئی ہے, یہ بہت دنوں سے اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی, دھنائی نہیں ہوئی تھی, تو عجیب سا فیل ہو رہا تھا اس کو. عجیب سا کیا ہو رہا تھا. میں ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا, بچے قابو میں ہی نہیں آ رہے میرے. میں بچوں کو جب بھی پڑھاتا تھا تو بڑے اچھے اخلاق سے, اور بچے مجھ سے بڑے مانوس ہوتے تھے, میرا انتظار کرتے تھے کہ کب آئیں گے. یعنی باقی اساتذہ کا اتنے شوق سے انتظار نہیں ہوتا تھا, میرا انتظار کرتے تھے کہ یہ استاذ کب آئیں گے, اور سبق بھی یاد کرتے تھے, سناتے تھے. تو میں دوسروں سے کہتا تھا بھائی یہ مار پیٹ کے بغیر بھی بچے پڑھ لیتے ہیں. لوگ مانتے نہیں تھے, دوسرے قاری حضرات جو تھے نا مانتے نہیں تھے. میں کہتا تھا میری کلاس آگے دیکھو, سب بچے سبق بھی سناتے تھے, میں ان کو لطیفے بھی سناتا تھا, اور بڑا مزہ آتا تھا, بہت شوق سے سبق. تو ایسے ہی میرا تجربہ ایک جگہ ناکام ہو گیا. میں جب بھی بچوں کی کلاس لیتا تھا, بہت اچھے پڑھتے تھے, بڑی محبت سے بچوں میں بچہ بن کے ہی پڑھاتا تھا ان کو, اور بڑا مزہ آتا تھا, سبق بھی یاد کرتے, شوق سے پڑھتے تھے. ایک مدرسے میں جانا ہوا, وہاں میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو عجیب سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں, اور میں ان سے بڑی محبت سے بات کر رہا ہوں, ان کو چٹکلے بھی سنا رہا ہوں, لطیفے بھی سنا رہا ہوں, لیکن نہیں. میں نے وہاں کے محتمین سے پوچھا, میں نے کہا کیا چکر ہے بھائی, یہ تو عجیب سی. انہوں نے کہا یہ پٹنے کے عادی ہیں, انہوں نے جن اساتذہ سے پہلے پڑھا ہے ان سے یہ اتنے پٹے ہیں کہ مفتی صاحب جب تک ان کو پیٹو گے نہیں یہ. میں نے کہا ہم نہیں پیٹے گا, کسی کو صحیح کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاق خراب کر دے ایسا. چلو کبھی کبھار کسی بچے پہ ایک دو لگا دیے, ایک دو پوری کلاس ہی کو. پھر میں نے دیکھا میرے ساتھ جو کلاس ہو رہی تھی نا, اس میں استاذ آتے تھے اور بلا وجہ بچوں کو مرغا بنا دیتے تھے. ابتدا بچوں کی ایسے ہوتی تھی سارے مرغا بن جاؤ, کہ کیوں بنے گا بڑھوں, اور وہ بچے بڑے تمیز سے پڑھ رہے تھے, سبق بھی یاد کرتے تھے. تو میں نے کہا جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ بلا وجہ بچوں کو مرغا بنا دیا, بلا وجہ بیٹھ کے لگا دی ان کو, بلا وجہ تھپڑ لگ رہے ہیں ان کو, تو میں حیران ہونے کا, یہ تو پھر ایسے ہی لوگ ہی چل سکتے ہیں بھائی یہاں پہ, ہم یہاں پہ. تو ہم نکل لیے وہاں سے پتلی گلی سے, شکر ہے اللہ نے جان چھڑائی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایسے موقع پہ, ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی, بعض بہت ہی ڈھیٹ ہوتی ہیں. تو طلاق سے بچنے کے لیے کیا اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی کام بن جاتا ہے, یہ حقیقت ہے. دوسرا, اس میں مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ہے. جو چیز آپ کی اپنی ہوگی نا, جس پہ آپ کو اجازت دی جائے کہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں, پھر انسان اس کو اتنے آرام سے چھوڑتا نہیں ہے. حقیقت ہے یہ نفسیاتی. آپ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں, یا جس نے نفسیات پڑھی ہے نا, سائیکولوجی, اس سے پوچھیں آپ, جس چیز میں اپنائیت کا احساس ہو کہ میں بوقت ضرورت اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں, آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. اور جس چیز کا پتا ہو کہ بھائی یہ جو مرضی کر لے, میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کے اوپر, میں مرد نہیں ہوں, تو انسان پھر اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ جو قانون بناتے ہیں نا آسمان پہ, اس قانون کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, کوئی متبادل نہیں ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے تو پھر عورت جو مرضی کرتی رہے گی,
مرد کو پھر اپنی یہ مردانگی کے خلاف لگنے لگتا ہے